رات کا 1 بج رہا تھا اور میں اپنے کوارٹر میں لیٹا ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ آنٹی نائٹی پہنے میرے کمرے میں آئی اور اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کھلے بالوں میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے اس کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ اس آنٹی کا نام حیات تھا۔ میرا منہ ابھی آگے ہی تھا کہ اس نے مجھے دبوچ لیا۔ میں اچانک چونک سا گیا، مگر میں بھی شاید یہی چاہتا تھا۔ میں نے حیات کے فٹ بالز پر ہاتھ لگایا۔ حیات بولی، یہ کیا ہے؟ میں کافی عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھا۔ دوستو، یہ کہانی بڑی دلچسپ اور اخلاقی پہلو پر مبنی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا ہے۔ آسمان کا چاند پورے جوبن پر تھا۔ ہر چیز نیلی چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ رات کا آخری پہر ہونے کے باعث رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ حیات کھڑکی میں اور کھڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے بیچ فاصلہ کافی تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی ہنسی بخوبی دیکھ پا رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس سفید گھوڑے کے ہمراہ کھڑکی میں اسے ایک سادہ ترین لباس میں وہ شخص کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ ہلکے ہلکے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک انجانی قوت اس کو اس اجنبی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ حیات اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی سچائی دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی کھڑے لمحوں کے گزرنے کا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ غلطی ہو گئی، ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بیچارہ، وہ زیر لب اپنی خاص ادا سے مسکرا رہی تھی۔ وہ بہت کم مسکراتی تھی۔ وہ اور رحم کی یہ نظر تو کبھی کسی پر نہ ڈالی تھی۔ اس دن حیات نے نیلی جینس کے ساتھ کالی ٹی شرٹ اوپر بیگی کوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی پر اثر شخصیت کو مزید پر اثر بنا رہا تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے موٹی موٹی آنکھوں میں سرخی ہونے کی بدولت آنکھیں اور دلکش لگ رہی تھیں۔ کالے سیاہ ریشمی بال ہوا کے جھونکوں کی بدولت اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے۔ بس ایسے ہی کھڑی کھڑی اور اس شخص کی سوچوں میں ساری رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے دفتر چلی گئی۔ وہ میڈم مسٹر کاشف کو آج آنے میں خاصی دیر ہو گئی۔ وہ دراصل ان کے گھر فارغ کریں، مجھے ایسے سپروائزر کی ضرورت نہیں، کسی نئے اور ذمہ دار بندے کو ہائر کریں، یہ بولتے ہی وہ وہاں سے چل دی۔ حیات کنسٹرکشن ایریا سے واپسی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اکرم اور حویلی کے باڈی گارڈز بھی تھے۔ اکرم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ حیات گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کو سامنے گھنے پیڑ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا وہی نوجوان دکھائی دیا۔ وہ یکدم رک گئی، آنکھوں پر سے کالا چشمہ ہٹاتی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نظر بھی مسلسل حیات پر تھی۔ ہاتھ باندھے وہ کھڑا ہوا تھا۔ حیات نے چشمہ سر پر ٹکایا اور ایک دم پیچھے ہوئی۔ جائیے آپ لوگ اور میڈم آپ۔ اکرم کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ حیات نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے ٹوکا اور ہاتھ ہی کے اشارے سے ان کو جانے کو کہا۔ اکرم ادب سے سر خم کرتے بولا اور 4 باڈی گارڈ کو حیات کے ساتھ رہنے کو آنکھ کا اشارہ دیا۔ اس چونچلے کی ضرورت نہیں، جس پر اکرم اس بات میں سر ہلاتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور چاروں گاڑیاں دھول اڑاتی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ حیات اس نوجوان کی طرف اور بڑھ گئی۔ کون ہو تم؟ روم میں رات حویلی پر بھی دیکھا تھا تمہیں، ملازم ہو کیا؟ جی بی بی صاحبہ، حویلی کا بڑا وفادار ملازم ہوں۔ میں عرصے سے استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالتا ہوں، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہو کر دیتا ہوں۔ اوہ ایسی گھوڑوں کا کافی شوق ہے تمہیں، جس پر اس نوجوان نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تب ہی ان لوگوں کو مفت مشورے بانٹتے پھرتے ہو۔ حیات مسکرا کر طنزیہ انداز میں بولی۔ گستاخی معاف، وہ ہنس کر اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ اس دن تو حیات اس کو فرصت سے دیکھ نہ پائی تھی، آج دیکھا تھا۔ قریب سے یہ چہرہ، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تھیں، کچھ عجیب ضرور تھا۔ ان میں حیات کو ایک کشش محسوس ہوتی تھی، اس کی آنکھیں دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر، مگر وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی۔ آپ حویلی کی مہمان ہیں نا؟ سنا ہے ولایت سے آئی ہیں، ہم غریبوں کے گاؤں کو ترقی دے رہے ہیں۔ ویسے آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ بے تکلفانہ انداز میں بولا تھا، جس پر حیات نے اس کی باتوں کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ وہ کچھ دیر حیات کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر ذرا ہچکچایا۔ اوہ معاف کیجیے گا بی بی صاحبہ، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ آئیں نا۔ وہ کسی خادم کی طرف حیات کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے گھر چلنے کو بول رہا تھا۔ قریب ہی میرا گھر ہے۔ اس کی اس بات پر حیات چونکی، کیونکہ یہ گاؤں کا وہی حصہ تھا جس حصے کے گھروں کو وہ گروانے جا رہی تھی۔